اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چل سکتے تو منع کر دیجئے، پھر اس کتاب پر بات ہوگی، اور اگر قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں تو اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیجئے گا۔ کلیئر بات ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث رسول اللہ کی کتاب ہے، ہم ایسی کتابوں کو ان کے بعد مانتے ہیں۔ اگر قرآن کریم میں لفظ مناظرہ کہیں ہے تو آپ دکھائیں، حدیث میں ہے تو کہیں دکھائیں، جب قرآن میں نہیں حدیث میں تو اس میں کہاں سے آ گیا؟ اور رہی بات دوسری بات کہ جس طرح سے میں نے سند دکھائی دو، تو مفتی صاحب کو اپنی سند دکھانی چاہیے تھی کہ میری یہ سند ہے، تو جواب تو یہ تھا میری سند دیکھی لیکن مفتی صاحب نے اپنی نہیں دکھائی۔ دوسری بات، مفتی صاحب نے کہا کہ صاحب اردو کا ڈپلومہ ہے، صحیح سے ان کو اردو پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ عربی اور اردو، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں عربی اردو کا ڈپلومہ ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ مفتی صاحب اپنی سند دکھاتے، دوسری بات قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں، ایک عالم کی لکھی ہوئی جس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، کیسے یقین کر لیں ہم اس پہ؟ یا تو آپ یوں کہتے کہ قرآن حدیث پر ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر اس کتاب پر بات ہوتی ہے، اگر یقین ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں بات کریں نا، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ لیجیے مولانا صاحب، کتنا ٹائم ہمارا؟ بات ہو گئی، 5 منٹ ہے نا؟ بات ہو گئی، بات ابھی نہیں۔ اصطلاحات میں مناسب اصطلاحات یا فقہ کی تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں، نو صرف نو، یہ سب کی سب اصطلاحیں کہ ساری اصطلاحیں زمانے نبوی کی نہیں، حتیٰ کہ کیا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ آپ میری تحریر کو یا میری دی ہوئی کتاب کو مت مانیں، لیکن جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اسے تو مانیں گے۔ ان سے کہیے کہ ذرا یہ عبارت کیا ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجی ہے، ذرا اس کو پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں۔ یہ نیچے والی عبارت میں اس پہ نشان لگا دے رہا ہوں۔ ٹھیک، چلیے یہ لیجئے، چلیے اس کو کہیے قاری صاحب پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں۔ یہ آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے، میری نہیں ہے۔ قاری صاحب پڑھ کر کے اسے سنائیں۔ اگر میں پڑھ کے سنا دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں اچھا تو بات آگے بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے لکھ کے دیا، بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن يفترقا حتى يردا علی الحوض هذا حدیث صحیح الاسناد۔ ترجمہ یہ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ہرگز اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر خود انہوں نے بھیجی ہے اور انہوں نے بھی پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اب چونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاری صاحب عالم نہیں ہیں، لیکن بغل میں بیٹھے ہوئے مصباحی صاحب ہیں تو وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے۔ کیا وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ اگر ہاں کہیں تو پھر میں گفتگو کروں، اور اگر نہ کہیں تو پھر میں آگے گفتگو کروں۔ وہ صحیح الاسناد لفظ ہے یا صحیح الاسناد؟ ایک منٹ، بات میری پوری ہو جانے دیجیے۔ صحیح اسناد پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح الاسناد باقاعدہ ریکارڈ ہے، اور اس کو آپ صحیح الاسناد پڑھیں یا صحیح الاسناد، دونوں صورتوں میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جو حدیث معتبر ہوگی وہ سند والی ہوگی، تو آپ نے خود ہی لکھ کر کے بھیجا ہے کہ سند ضروری ہے حدیث کو ماننے کے لیے۔ اگر حدیث کو ماننے کے لیے سند ضروری ہے تو کیا آپ کو ماننے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے خود یہ لکھ کر کے بھیجا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے، یہ میری تحریر نہیں ہے،
تو آپ حدیث رسول کے لیے تو سند چاہیں اور ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے سند کا مطالبہ نہ کریں. آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی حدیث وہی مانیں گے جس پہ سند ہوگی. تو الحمدللہ میں علم والا ہوں, میں بھی اسی سے مناظرہ کروں گا جس کے پاس سند ہوگی. اس لیے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی حدیث بغیر سند کے معتبر نہیں تو میرے نزدیک کوئی مناظر بغیر اپنی علمی لیاقت کو بتائے ہوئے معتبر نہیں ہو سکتا. اور آپ نے جو عبارت پڑھی ہے, آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے, مناظرے کی کتابیں دیکھ لیجئے, اصول حدیث کی کتاب دیکھ لیجئے. آپ نے جو پڑھا ہے شاید کوئی آپ کی حمایت میں نہ ملے. خود آپ کے بغل میں مصباحی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس مسئلے میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے. اسی لیے میں نے کہا کہ مناظرہ کرنے کے لیے عالم ہونا چاہیے. ہم کسی بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں. اور رہی بات یہ کہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں, میں الحمدللہ قوت حافظہ صحیح رکھتا ہوں. میں نے آپ کو جاہل نہیں کہا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, اگر اس کا ترجمہ کرنا یہ بے ادبی ہے تو آپ بے ادبی کا الزام میرے اوپر نہیں لگا رہے ہیں, قرآن پر لگا رہے ہیں. اور آپ نے کتنی بڑی بات یہ کہہ دی کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں. میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں. قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو کیا قرآن نے جاہل کہہ کر کے لوگوں کی بے ادبی کی ہے؟ اگر ہم نے بے ادبی کی تو یہ بے ادبی قرآن نے پہلے کی ہے. پہلے اس کا آپ جواب دیجئے کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے بتانا اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنانا بے ادبی ہے؟ اور پھر آپ نے اسے جو غلط پڑھا, کیا آپ نے ائمہ محدثین کی طرف ایک غلط بات کی نسبت نہیں کی؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح حدیث کے لیے سند چاہتے ہیں تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حدیث میں فرمایا کہ میری وہی حدیث ماننا جس کی تمہارے پاس سند ہوگی. وہ حدیث بتائیے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری کوئی حدیث بغیر سند کے مت ماننا. اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو آخر محدثین نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی. اور اگر آپ کے نزدیک قرآن کی اور حدیث کی مخالفت کرنے والے یہ محدثین ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کو کہنے دیجئے کہ سامنے والا مخالف ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کا, مگر امام بخاری, امام ذہبی, علامہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیتیں غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے جو شرط لگائی ہے اور آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے, یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ علمی گفتگو کے لیے سند درکار ہے. ینبغی کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ مناسب کے معنی میں ہو, ٹھیک ہے, لیکن ینبغی کا معنی صرف مناسب ہی نہیں آتا ہے. صاحب رد المحتار, خاتم المحققین, علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو سادات کرام سے ہیں, الحمدللہ ہم سادات کا جو احترام کرتے ہیں, ہماری مجلسوں میں آ کر کے بیٹھیے تو معلوم ہوگا. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میرے سرکاروں کے. یہ سرکاروں سے کس کو مراد لیا؟ سادات مارہرا, سادات بلگرام, سادات کالپی. ہم لوگ الحمدللہ ان کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں, یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن علامہ ابن عابدین جو سادات میں سے ہیں, انہوں نے تحریر فرمایا کہ ینبغی کا معنی صرف یستحبو نہیں ہوتا ہے, اس کا معنی یجبو بھی آتا ہے. یجبو کا معنی ہوتا ہے ضروری ہے, تو وہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. بہرحال میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سند نہیں, مستند عالم نہیں, تو اب مجھے آپ سے جبریہ مطالبے پر کوئی اصرار نہیں ہے. آپ نے مجھ سے کہا آپ نے سند نہیں دی, الحمدللہ میری سند خود یہ مفتی شہزاد صاحب ہیں, اس لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں. آپ کے بنگلور میں, کرناٹک میں, آپ کے رامپور میں, آپ کے مراد آباد میں, آپ کے آسام میں, کیرلا میں, کشمیر میں, افریقہ میں, امریکہ میں میرے ہزاروں شاگرد میری سند ہیں, جو
किताब और सुन्नत की रोशनी में दीन की तबलीग कर रहे हैं। आप आइए और आप भी आइए। ये मजीद इत्मीनान के लिए दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, जो मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी नव्वर अल्लाहु मरकदहू की दुआओं का नतीजा है। और आपने मदीने मुनव्वरा से खत लिख करके भेजा था कि तुम लोग मदरसा कायम करो, मैं गुंबदे खजरा के साए में दुआए नीम शबी कर रहा हूँ। उस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा और सन 1990 में फारिग हुआ, और उस वक्त से आज तक हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, मुनाजरा, उसूल मुनाजरा, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह की किताबें, मंतिक़ व फ़लसफ़ा की किताबें पढ़ाता आ रहा हूँ। उस ज़माने से लेकर के आज तक ये मेरी सनदें, ये सब पढ़े हुए उलमा हैं जो मुस्तनद हैं, और ये खुद अपनी जगह पर एक लाइब्रेरी है। मेरी ये सनद है, आप लोग इसको देख सकते हैं, और इसकी फ़ोटो अगर लेना चाहें तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं अपनी सनद खुद पढ़ करके सुनाऊं तो आप लोगों को ज़्यादा इत्मीनान होगा, और साथ ही मुतालबा करूंगा कि कारी साहब हाफिज ही की जो सनद है सही ढंग से पढ़ करके सुना दे। वो हमारी सनद तो हिफ्ज की जो सनद है कम अज कम वही वो पढ़ करके सुना दे, ताकि पता चल जाए कि हाँ वो अरबी